اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولہم منکم فإنہ منہم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ حمد و صلاۃ کے بعد سورۃ المائدہ چھٹا پارہ ہے، آیت نمبر 51۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ۔ یہ مضمون قرآن پاک کی بہت ساری آیات میں، اس آیت کا انداز ذرا تھوڑا نرالا ہے۔ انہیں دوست نہ بناؤ، کیوں؟ اس لیے کہ بعضهم اولیاء بعض، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ تمہارے دوست وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست۔ قرآن پاک ہمارے ذہنوں پر بڑی ٹھنڈی، بڑی خوبصورت دستک دیتا ہے۔ اے ایمان والو، انہیں اپنا دوست نہ بناؤ، اس لیے کہ یہودی اور عیسائی آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اتنا بھی کافی تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے معیار ہی بدل دیا اور اتنا بڑا حکم ارشاد فرمایا۔ اس آیہ مقدسہ نے ہر چیز کو اپنے دامن میں سمیٹ کے رکھ دیا۔ یہودی اور عیسائی کو اپنا دوست نہ بناؤ، اس لیے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ تو بات اتنی بھی کافی تھی، لیکن فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، جو تم میں سے انہیں اپنا دوست بنائے گا۔ تمہیں منع کر دیا ہے، ہم نے روک دیا ہے کہ دوست بنانا۔ اور اگر وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، جو تم میں سے، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، جو بھی تم میں سے انہیں اپنا دوست بنائے گا فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تو وہ انہی میں سے ہے۔ تمہیں بتا دیا ہے کہ دوست یہودی اور عیسائی کو کبھی دوست بنانا، اور اگر بناؤ گے تو پھر تم، اور پھر جو قرآن مجید نے بات اس آیہ مقدسہ کو جو ختم فرمایا تو فرمایا ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ ظالموں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ ظلم کرنے والوں کے نصیب میں ہدایت نہیں ہوتی۔ وہ ظلم کرتے رہتے ہیں اور انہیں سمجھایا جائے تو مانتے بھی نہیں، اس لیے کہ ہدایت ان کا نصیب نہیں ہوتی۔ میرے بھائی، دنیا میں بد نصیب ہے وہ شخص جو غلطی کرتا ہے اور پھر مانتا بھی نہیں، اور دنیا میں کم ظرف ہیں وہ لوگ، کم ظرف جو اپنے ظالم ہونے کے باوجود ظلم پر وضاحتیں پیش کرتے ہیں، اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنے کی بجائے ان پر دلیلیں دیتے ہیں، چھوٹے ظرف کے لوگ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہودی اور عیسائی کو کبھی دوست نہ بنانا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، ہمارا دین تعصب سے پاک ہے، لیکن تسلب کا حامی ہے۔ تعصب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کہنا مار دو دوسرے کو، برداشت ہی نہ کرو، اور تسلب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے دین میں پختہ ہو جاؤ، اپنے دین میں پکے ہو جاؤ۔ اب ہم نا ہر روز نماز کی نیت باندھتے ہیں، اللہ اکبر، سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اتنی بھی بات بڑی تھی، کافی تھی۔ اے اللہ
ہمیں صراط مستقیم پہ چلا اور ان لوگوں کے رستوں پہ چلانا جن پر تو نے انعام کیا. بڑی بات تھی، مثبت بات ہو گئی، منفی بات کی ضرورت نہ تھی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جہاں تم مجھ سے یہ دعا مانگو نا کہ صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ان لوگوں کے رستوں پہ چلا جن پر تو نے انعام کیا، انبیاء، صلحاء، اتقیاء، صوفیاء، اولیاء، جہاں یہ دعا مانگنی ہے نا، ساتھ ایک اور بات بھی تم نے کرنی ہے. وہ کیا ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اے اللہ ان سے ہمیں بچا جن پر تیرا غضب ہوا، ان کے رستے پہ نہ چلانا جن پہ تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہو گئے. اب دو باتیں سمجھ میں آئیں کہ مومن کو اپنے عقیدے سے پیار کرنا ہے اور کافر کے عقیدے سے اظہار بیزاری کرنا ہے، ان کے نظریے سے، ان کے عقیدے سے نفرت کرنی ہے. کافر کے عقیدے اور نظریے سے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تسلب کا مطلب ہوتا ہے اپنے دین میں پکا ہونا. دو تین جملوں میں بات سمجھاتا ہوں، اگر آپ کی سمجھ میں آئی تو بڑا بہتر ہوگا. دو تین جملوں میں تسلب، پکا ہونا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی آنکھوں پر جو تم نے اینک لگانی ہے وہ دین کی اینک لگانی ہے. جو چیز بھی دیکھنی ہے وہ دین کی آنکھ سے دیکھنی ہے. جو کچھ بھی تم نے چاہنا ہے، بڑی بات کر رہا ہوں اگر آپ سمجھے تو، جو بھی تم نے دیکھنا ہے دین کی اینک سے دیکھنا ہے. جو تم نے چاہنا ہے وہ دین کے دل کے ساتھ چاہنا ہے، اور جو تم نے سوچنا ہے وہ دین کے دماغ کے ساتھ سوچنا ہے. اس کا ترجمہ اقبال نے کیا، کہنے لگے قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں. قوم کس سے ہے؟ قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں. اور فاضل بریلوی کہتے ہیں دہن میں زبان تمہارے لیے اور بدن میں ہے جان تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے تو اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے. اپنی ہر چیز، ہر نقطہ نظر میں پہلے دین، اس کے بعد کوئی اور. کافر کے عقیدے سے ہمارے زمانے میں نا فلسفی، منطقی، ادیب، شاعر، ملنگ، تلنگ، یہ بڑی جماعتیں. کھچڑی ہے، کھچڑی. اب وہ کھچڑی ایک نیا درس دیتی ہے. وہ کھچڑی یہ کہتی ہے کہ یہ سارے اللہ کو پکارتے ہیں، سارے اسی کے نام ہیں. یہ سارے، ہمارے ایک سابق وزیر اعظم نے بھی کہا تھا، ایک نوجوان کی عادت دی ہے گھسی پٹی جماعت نے، وہ بھی یہی کہتے ہیں. ہولی پہ بھی چلے جاؤ، دیوالی پہ بھی چلے جاؤ، ہندوؤں کے مندر میں بھی چلے جاؤ. وہ کہتے ہیں سارے اسی کے نام ہے، جو بت کو پکار رہا ہے وہ بھی اسی کو ہی پکار رہا ہے، معاذ اللہ. جو رام رام کہہ رہا ہے وہ بھی اصل وہی ہے. وہ بیوقوف ہو. اگر بت کو پکارنے والا بھی کسی نہ کسی رنگ میں اللہ کو ہی پکار رہا تھا، معاذ اللہ، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ضرورت تھی بتوں کا مقابلہ کرنے کی؟ تم نے تو سارا دین ہی مشکوک کر دیا ہے، ہر شے مشکوک ہو گئی. جو بتوں کو پکار رہا ہے وہ بھی اسی کو پکار رہا ہے، جو رام کہہ رہا ہے وہ بھی اسی کو کہہ رہا ہے، جو پتھر پوج رہا ہے وہ بھی. کیا تماشا لگایا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو اتنا غیور ہے، وہ کہتا ہے ان اللہ لا یغفر یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. میں ہر چیز بخش دوں گا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، میں اس کی معافی نہیں دوں گا. اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت عزیر، جناب عیسیٰ علیہ السلام کو جب لوگوں نے معاذ اللہ خدا کا بیٹا کہا تو رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیتیں نازل فرمائی. فرمایا یہ جھوٹ بولتے، یہ ظلم کرتے ہیں اپنی جانوں پر. او بھائی، یہ کھچڑی جو پکا رہے ہیں نا ملنگ لوگ، ادیب لوگ، سارے اسی کے نام ہیں. اس کا ایک ہی نام ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اس کے سوا کوئی بھی معبود ہو ہی نہیں سکتا، سوال ہی نہیں. او خدا کے بندے، یہ فلسفہ. اور پھر ہم سیانے بڑے ہیں، ہمارے دلوں میں رحمت بڑی ہے، نرمی بڑی ہے کافر کے حق میں، مشرک کے حق میں. سارے بھی اسی کو پکارتے ہیں. تو زیادہ مہربانی کرنے والا ہے یا نبی پاک زیادہ رحمت للعالمین ہے؟ حضور نے تو فرمایا بت کے پجاری سے جہاد ہوگا تلوار کے ساتھ.
पंडित और जोगी काटे जाएंगे तलवार के साथ। जो अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद में किसी को शरीक करेगा, मुसलमान उसके खिलाफ उठेंगे। तू कह रहा सारे ही एक हैं। तसल्लुब नहीं, दीन की पुख्तगी नहीं। हमारे यहां लोग मसला पूछते हैं, पाकिस्तान में जो ईसाई रहते हैं ना वो गरीब हैं, पाकिस्तान में जो ईसाई रहते हैं ना वो, और जो अमेरिका में रहते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं ना वो मसला पूछते हैं, कहते हैं जी ईसाइयों के साथ खाना पीना जायज है। मैंने कहा अमेरिका में जब रहते हो तब क्यों नहीं पूछते? यहां तुम मसला पूछते हो, पूछते हैं ना लोग, ईसाइयों के साथ खाना पीना जायज है कि नाजायज, और वहां जब तुम्हें जरूरत होती है पासपोर्ट की तो ईसाई बीबी से निकाह कर लेते हो। और पूछो ना अपने मुल्क के सियासतदानों से, पूछो इनसे कि तुम्हारे बच्चे जो जाके वहां रोटियां खाते हैं तो कौन से होटल हैं जहां बिल्कुल जायज तुम्हारे लिए अलहदा से पकता है? वो जो तुमने वहां रिश्तेदारियां की हुई हैं, तुम्हारे बच्चे वहां रह रहे हैं तो वहां मसले नहीं याद। अगर एक गरीब नाली साफ करने वाला ईसाई आए तो उसके बारे में फतवा है कि इसके साथ रोटी नहीं खानी, और ट्रंप आ जाए तो फिर कोई मौलवी मसला नहीं पूछता कि इसके साथ खाना जायज है कि नाजायज है। हमारा वो जो कुफर के मामले में इजहारे बेजारी था, नफरत, काफर के अकीदे से, हम कभी नहीं कहते कि ईसाइयों के मंदिरों को आग लगा दो। कभी जुलूस लेके गए हैं कि मंदिर गिराना है? बोले उनका गिरजा कभी गिराया है? हिंदू का मंदिर, मरज़ई की इबादत गाह, अकलियत करार दे दिया, ठीक है, जहां ईसाई अलहदा से अपना काम कर रहे हैं तुम भी करो। लेकिन हम उनके अकीदे के कभी भी हामी नहीं हो सकते। अगर कहें कि ईसाई भी सही कह रहा है, हजरत मरियम को अल्लाह की बीवी कह रहा है, जनाब ईसा को अल्लाह का बेटा कह रहा है, और तू कहे सारे उसी के नाम है, तो ये बात तेरी दुरुस्त इसलिए कि हम तो रोज कहते हैं कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद, न किसी का बाप है न किसी का बेटा है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसका तो कोई हमसारी नहीं, उस जैसा दूसरा कोई है ही नहीं। तो भाई जिस अकीदे का तो ऐलान कर रहा है, जो आदमी तेरे अकीदे के खिलाफ चल रहा है, उसको तूने सही कैसे कह दिया? ये कैसे हो? तो मेरे भाई इस्लाम ये कहता है कि असास, बुनियाद, नजरिया, तो अपने नजरिए पे नाज करेगा, दूसरे के नजरिए से इजहारे बेजारी करेगा। और भाई जागो और बस कर दो, जाग जाओ। असास, बुनियाद, नजरिया असल है, और असल पर समझौता हो सकता हो ही नहीं सकता। बुखारी शरीफ में एक हदीस है, बात मजबूत करने के लिए अर्ज करता हूं। हजरत यहया एक ताबी बुजुर्ग है, वो कहते हैं हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु मेरे पास आए तो मैंने उनसे कहा, हुजूर हमारे मोहल्ले में एक जमात रहती है मुसलमानों की, वो नमाजें भी पढ़ते हैं, रोजे भी रखते हैं, ज़कात भी देते हैं, हज भी करते हैं, बस तकदीर को नहीं मानते। सिर्फ एक चीज के इनकारी है, तकदीर के। तो क्या हुक्म है? तो आप फरमाने लगे उनसे कह दो कि हमारा तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं, उनसे कह दो हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं, हमारा तुम्हारा कोई किसी किस्म का राबता। और फरमाया उनको बता देना कि रसूल पाक के सहाबी ने फतवा दिया है, जितनी मर्जी नमाजें पढ़ो, जितने मर्जी रोजे रखो, और ओहद पहाड़ के बराबर अगर तुम्हारा दिल करे तो सदके करो, पर तुम्हारा कोई अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं जब तक तुम्हारा अकीदा सही नहीं, जब तक तुम्हारा नजरिया ठीक नहीं, उतनी देर तक कोई अमल अल्लाह की बारगाह में तुम्हारा काबिल कबूल नहीं। असास पर, बुनियाद पर कोई समझौता हो सकता, बुनियादों पर समझौते नहीं होते भाई। और एक होता है गुनाहगार, एक होता है गद्दार। गुनाहगार और गद्दार में बड़ा फर्क होता है। एक आदमी शराब पीता है, किसी ने उसको मना किया तो उसने कहा यार मेरी गलती है, आइंदा नहीं पीऊंगा, वो गुनाहगार है। एक ने कहा नहीं पीनी चाहिए, वो काफिर है। एक नमाज नहीं पढ़ता, उसको कहा पढ़, बहाने लगाता है, कपड़े नहीं सही, रमजान से शुरू करूंगा, कोशिश है बस, वो गुनाहगार है। एक कहता है नमाज पढ़नी नहीं चाहिए, वो काफिर है।
ایک کے جیب میں پیسے تھے، حج کرنے نہیں گیا، بہت بڑا گناہ کیا۔ ایک کہتا ہے حج کرنا ہی نہیں چاہیے، وہ کافر ہو گیا۔ او بھائی، گناہگار اور ہوتا ہے، غدار، دونوں میں فرق ہے۔ اب تو غداریاں ہو رہی ہیں، سرے عام حملے ہو رہے ہیں، حکومتوں پر پریشر ہے۔ یورپ 1 منٹ سے پہلے مرزئی کو ویزا دیتا ہے، قادیانی کو ویزا دیتا ہے۔ یہ سپر کافر ہیں قادیانی اور مرزئی، اور بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، یہ کل بھی کافر تھے، آج بھی، کل بھی کافر تھے اور آج بھی، اور قیامت تک۔ اور اگلی بات سن لو، من شکا فی کفر ہی فقد کفر، جو ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ سن لو، یہ فتویٰ دے دینا بے شک جس کو مرضی۔ من شکا فی کفر ہی فقد کفر، جس بندے نے مرزئی کے، قادیانی کے کافر ہونے میں شک کیا، وہ بندہ بھی پکا کافر ہے، پیٹا کافر ہے، جس نے ان کے کافر ہونے میں۔ تو جڑے آکر سانو پتہ ہی نہیں لگا اسی کی کر بیٹھے، ان کے لیے کوئی قانون نہیں۔ وہ جس نے کہا ہے نا مرزئی اس کا قانون بدلنا ہے، اس کو ایک پرچی تیری میری بھی شامل ہے۔ ایسے نہ کہنا کہ وہ بڑے بے ایمان نکلے، کافر نکلے، تو نے بھی ٹھپا لگایا ہے، تو ساتھ ہے، تو شامل ہے۔ جب قومی اسمبلی میں یہ قرارداد پیش ہو رہی تھی تو ان کو ووٹ دینے والے ان کے گناہ میں شریک تھے، مجرم تھے، ساتھ شامل تھے، ان کو معافی نہیں ملے گی، ان کو لمبی توبہ کرنی پڑے گی اللہ کی بارگاہ میں، انہیں آنسو بہانے پڑیں گے ان کو ٹھپے لگانے کی وجہ سے۔ بچ نہ جایا کرو کہ حکمران برے ہیں تو ہم بڑے نیک پرہیزگار ہیں، ٹھپے لگانے والے ساتھ شریک ہے جرم، کہتے پتہ ہی نہیں چلا۔ کیسے پتہ نہیں چلا؟ کیسے پتہ نہیں چلا؟ یہ تو جو مدہوش ہوتے ہیں انہیں پتہ چل جاتا ہے یہ نبی پاک کی عزت کی بات ہو رہی ہے۔ بندہ مدہوش ہو نا، مدہوش، بے ہوش ہو مسلمان، رسول اللہ کی بات ہو تو اس کی بھی آنکھیں کھل جایا کرتی ہیں، اور تم جاگتے پڑھے لکھے اسمبلیوں میں بیٹھے مالدار، تم پتہ ہی نہیں چلا قانون بدل گیا، خبر ہی نہیں ہوئی۔ یہ دھوکہ کسی اور کو دینا، ہم تمہارے ان دھوکوں میں آنے والے کہ کسی اور کو سنانا کہانیاں، ہمیں نہیں سمجھ آتی تمہاری کہانیاں، کہتے غلطی ہو گئی، بھول گئے۔ اور وزیر اعلیٰ صاحب کہتے ہیں اس کو نکال دینا چاہیے۔ کس نے نکالنا ہے نا تماشا؟ کہتے ہیں اس کو نکال دینا چاہیے جس نے اس قانون میں، تو کس نے نکالنا ہے؟ حکومت تو آپ کی ہے، تو کون نکالے گا؟ شرم کرو، مر جاؤ ڈوب کے۔ یہ تمہارا طریقہ ہے؟ جرم کرتے اور جرم کر کے کہتے ہو نہیں نہیں نکال دینا، کون نکالے گا؟ نکالو، پتہ چلے تمہارا۔ امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ، پیر صاحب فرماتے ہیں جب پاکستان بن رہا تھا تو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں بیان کیا کرتے تھے۔ ہم کہتے تھے لوگوں پاکستان بنے گا تو اس میں نبی پاک کا نظام آئے گا، غریب امیر کا فرق مٹ جائے گا، اس میں کوئی برادری نہیں ہوگی، ایک برادری ہوگی جس کا نام مسلمان ہوگا، اس میں چھوٹا بڑا امیر غریب ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، یہ پاکستان ہوگا۔ اور کہتے ہیں ہندو پنڈت تقریریں کرتے تھے او وہاں نبی پاک کا نظام نافذ ہوگا، معاذ اللہ ہاتھ کٹیں گے، گردنیں کٹیں گی، بڑا وہ معاذ اللہ مخالفت کرتے تھے۔ وہ کیا پتا تھا کہ بعد میں یہاں بھی سارے وہی تماشے ہوں گے جو وہ کہہ رہے ہیں۔ تو پیر صاحب کہتے ہیں کہ جگہ ہندوؤں کا جلسہ تھا، ہندوؤں کا پنڈت تقریر کر رہا تھا، وہاں سارے ہندو بیٹھے تھے، تو اس پنڈت نے نا تقریر کرتے کرتے نبی پاک کی شان میں کوئی بے ادبی کر دی معاذ اللہ، کیونکہ سارے ہندو تھے، کوئی مسلمان نہیں تھا۔ ایک ملنگ بیٹھا تھا دور، اس نے دوری ڈنڈا پکڑا ہوا تھا اور کوئی اپنی موج کا کام کر رہا تھا۔ آپ کو پتا ہے ان کے پاس جو ڈنڈا ہوتا ہے بڑا رنگین ہوتا ہے، کوئی اسپیشل بنایا ہوتا ہے انہوں نے، تو بیٹھا تھا ملنگ۔ میں نے کہا بے ہوش بھی ہو نا، جو بے ہوش ہو مسلمان، رسول اللہ کا نام آئے تو اس کی بھی آنکھیں کھول جایا کرتی ہے، تیری بند کی باندھی رہ گئی ہے، کیسے ہو گیا؟ ہاتھ میں ڈنڈا تھا اور وہ اپنے کام لگا ہوا تھا۔ جب اس کے کانوں میں سپیکر کی آواز آئی نا کہ نبی پاک کے بارے میں بات کی ہے، تو ڈنڈا اٹھایا، پیچھے سے اسٹیج پہ چڑھ گیا، اور ہندوؤں نے سمجھا ملنگ آدمی ہے، اس نے کیا کرنا ہے۔ آیا پنڈت کے پاس اور وہ کہتا ہے میں نے 3 ڈنڈے اتنی زور سے مارے کہ چوتھے کی ضرورت ہی نہ پڑی، اتنی زور سے 3 ڈنڈے سر پہ مارے کہ چوتھے کی ضرورت ہے، اس کی پھر آواز ہی نکلی، مر گیا وہ
مجھے پکڑا جیل میں پھینک دیا. امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب کہتے ہیں میں امرتسر کی جیل میں ملنے گیا اور میں نے اس کے سامنے کھڑے ہو کے کہا, میں نے کہا بیلیا, نہ تو نماز پڑھے, نہ تو روزہ رکھے, نہ تو مسجد آئے, نہ تو کوئی اور کام کرے, اور اتنا بڑا تو نے کام کیا, گستاخ مار دیا. تو پیر صاحب کہتے ہیں وہ ملنگ اپنے پیروں پہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور میری طرف دیکھ کے کہنے لگا, پیر جی میں نے لمیاں گلاں تے نہیں آندیاں, میں ان پاڑا چوکھا تے نے مینوں پتا گناہگار ہاں, بڑا گناہگار ہاں, بڑا گناہگار ہاں, بڑا گناہگار, بڑا گناہگار ہاں, پر قسم اللہ دی عزت دی میں گناہگار ہاں پر اپنے نبی دا غدار نہیں, گناہگار ہاں پر رسول اللہ دا غدار کوئی بات نہیں. اگر کوتاہیاں کرتا ہوں تو یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ اونچی اور سچی سرکار کی کو میرے سامنے بے ادبی کر کے چلا جائے. یہ تینوں پتہ ہی نہیں لگا, تو کہتا خبر ہی نہیں ہوئی, کب ہو گیا پتہ ہی نہیں تھا, وضاحتیں دیتا پھرتا ہے. اور کچھ مولوی ملا جو دھبا ہے دین کے نام پہ وہ وضاحتیں دیتے پھرتے ہیں, کہتے ہیں مناظرے کر لو, شرم کرو. دین کے نام پر ووٹ مانگ کے اسمبلیوں میں جاتے ہو اور وہاں جا کے ان بھائی مانوں کی گودوں میں بیٹھ جاتے ہو, تمہیں حیا نہیں آتی. اور نبی پاک کی بات ہے تو پھر بھی تمہاری غیرت جوش نہیں مارتی, پھر بھی دلیلیں دیتے پھرتے ہو. میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں, یاد رکھو دین میں تسلط پیدا کرو, مضبوطی. کل لوگ مسئلے پوچھا کرتے تھے کہ صحابی کا اہل بیت کا بے ادب ہے تو اس کے جنازے پہ جائیں کہ نہ جائیں. اب نہیں لوگ پوچھتے, اب ہمارے دلوں میں فتوے زیادہ آ گئے ہیں, مرضی کرتے پھرتے ہیں. ہمارا بچہ کسی بد مذہب کی مسجد میں جاتا ہے, ہم کہتے ہیں نہیں نہیں ویسے ہی جاتا ہے. تجھ سے پوچھا جائے گا, اس دن پتا چلے گا. جس دن تم مرے گا تو تیرے لیے دعا بھی نہیں کرے گا, تیری قبر پہ بھی نہیں جائے گا, تجھے پتا چلے گا اس دن کہ ویسے ہی جاتا ہے کہ ایسے جاتا ہے. کوئی پابندی نہیں, کوئی تسلط بھی نہیں, عقیدے میں ایمان میں کوئی پختگی نہیں, ہمیں خیال ہی نہیں کہ کدھر جا رہی ہیں اولادیں, سوچتے ہی نہیں. ہم خیال ہونا چاہیے, سمجھ ہونی چاہیے. میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں تسلط تھا, تسلط. سگی اماں بھی اگر بے ایمان ہوتی تھی تو صحابہ قریب نہیں آنے دیتے تھے. حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق, ان کی ماں مشرکہ تھی. جناب صدیق اکبر کی ایک زوجہ حضرت ابو بکر نے طلاق دے دی. کچھ عرصے کے بعد وہ اپنی بیٹی کو ملنے آئی, ماں بیٹی سے ملنے آئی تو حضرت اسماء بنت ابو بکر کو پیغام بھیجا, کہا بیٹے میں تجھے ملنا چاہتی ہوں. تو کہا اماں ذرا ٹھہر جا, پہلے میں اپنے نبی سے پوچھ لوں. پہلے اپنے, ماں بعد میں ہے, نبی پہلے ہے. پہلے حضرت اسماء حضور کی بارگاہ میں گئی, یا رسول اللہ میری اماں ملنا چاہتی ہے اور مشرکہ ہے, حکم کیا ہے؟ فرمایا تو ماں کی حیثیت سے مل سکتی ہے. انہوں نے تو سگے ماں باپ سے ناطے توڑ لیے, سگے رشتہ داروں سے, اور تو ان سے دوستیاں ختم نہیں کر سکتا, تیرا تعلق بھی نہیں. نہیں, سارے اسی کو پکارتے ہیں, سارے ایک ہی ہیں. یہ تماشے کسی اور کو دکھانا, یہاں رسول اللہ کے غلام بستے ہیں. ہمارا عقیدہ بڑا پختہ ہے, بڑا پختہ, بڑے پختہ نظریات کے لوگ اللہ نے اس دھرتی کو عطا فرمائے. اس زمین نے بڑے کامل مومن پیدا کیے. بھائی یاد رکھو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں میں اپنے دین کے لیے تسلط تھا, پختگی تھی, کفر سے بیزار رہتے تھے. اگر سب کو ایک میں ایک ہی کرنا تھا تو پھر اتنی لمبی چوڑی جدوجہد, امیر حمزہ کا کلیجہ نکل گیا, کان کٹ گئے, سب کچھ ہو گیا, اور آج تم ان شہیدوں کی لاشوں پہ کھڑے ہو کے کہتے ہو کہ یہ تو ایسے ہی کٹ گئے. مذاق ہے یہ, کوئی مذاق ہے؟ اصل بات بتاؤں آپ کو کیا ہے, دین مفت میں ملا ہے, اور جو شے مفت مل جاتی ہے اس کی قدر نہیں ہوتی. قدر دین نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے, دین نبی دا جانن والے سونگے وچ مدینے. تجھے کیا پتا, تجھے کیا خبر اس دین کی؟ تجھے خبر ہی نہیں میرے رسول پاک کا پسینہ کتنا بہا ہے. کبھی تیرا پھیرا لگے تو احد کے پہاڑ سے جا کے پوچھنا نبی پاک کا خون کتنا بہا ہے. کبھی ٹائم ملے نا ملک شام جا اور حضرت بلال کی قبر پہ کھڑے ہو کے پوچھ دین کتنا قیمتی ہے. اور پھر اس سے زیادہ بات پوچھنی ہو نا کبھی تو مدائن جا, حضرت سلمان فارسی کے مزار کے پاس ان سے پوچھ دین کی قیمت کتنی ہے. وہ تجھے بتائیں گے کہ کئی 100 سال لگ گئے نبی پاک کے قدموں میں پہنچنے تک. 100 سال, کئی 100 سال.
اور اگر پھر بھی تجھے تسلی نہ ہو تو جنت البقیع میں جا اور سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا سے پوچھ، ان سے پوچھ بی بی اس دین کی قدر کیا ہے، وہ تجھے بتائیں گی کہ جب دین کے چہرے پہ سرخ رنگ بھرنا تھا تو میں نے حسین کا خون دے کے بھرا ہے۔ وہ تجھے بتائیں گی کہ اس دین کو جب پینٹ کرنا تھا تو میں نے جناب علی اصغر کے بازوؤں کے ساتھ مصوری کی ہے۔ اس کو آسان سمجھ رکھا ہے لوگوں نے، آسان سمجھ رکھا ہے، کہا تم کٹ گئے۔ اور آج اٹھنے والا صوفی اور درویش کہتا ہے سارے ایک ہی ہیں، سارے اسی کو مانتے ہیں۔ جس سیاستدان کا دل کرتا ہے وہ جا کے مندروں میں پوجا کر آتا ہے، جس کا دل کرتا ہے وہ جا کے ہندوؤں کی ہولی اور دیوالی میں شریک ہو جاتا ہے۔ سب ایک ہی ہیں۔ اگر ایک ہی تھے تو حسین کا علی اصغر کیوں شہید ہوا؟ اگر سب ایک ہی تھے تو جناب علی اکبر کیوں شہید ہوئے؟ سارے ایک ہی تھے تو پھر ٹھیک ہے، مست رہنا چاہیے تھا۔ یہ مذاق ہے اتنی قربانیاں؟ شرم ہی نہیں آتی بات کرتے ہوئے؟ جاگو اور اپنے دین کو سمجھو۔ میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دین دیا اس میں تسلب ہے، تسلب، کفر سے بیزاری۔ کتنی بیزاری؟ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین ہے، یہ ہماری اماں ہیں۔ ماؤں کے نام تو بچوں کو آنے چاہیے نا، یہ مومنوں کی ماں ہیں، ابو سفیان کی بیٹی ہیں، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، نبی پاک کی زوجہ ہیں، جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی بہن حضور کی زوجہ تھی، بہت بڑے امیر باپ کی بیٹی تھی۔ مدینے جب آئیں تو نبی پاک کے گھر میں غربت دیکھی، آزمائش دیکھی، کئی دنوں کے فقر اختیاری کے جلوے دیکھے۔ ابو سفیان ایک مذاکرات کے سلسلے میں مدینے آئے اور کہتے ہیں میں نے سوچا سیدھا اپنی بیٹی کے گھر جاتا ہوں، تو کہتے ہیں میں حضرت ام حبیبہ کے صحن میں داخل ہوا تو چارپائی پہ بستر بچھا ہوا تھا اور ام حبیبہ ایک سائیڈ پہ بیٹھ کر تو سوئی دھاگے کے ساتھ کوئی کام کر رہی تھی۔ ابو سفیان کہتے ہیں میری بیٹی کی نظر پڑی تو ام حبیبہ جلدی سے اٹھی، اٹھ کے بستر جو چارپائی پہ بچھا ہوا تھا وہ بستر اٹھایا، لپیٹا، اندر لے گئی۔ بعد میں باہر آئیں تو میں نے بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا، میں نے کہا بیٹی میں سمجھ گیا ہوں، بستر پہ میری نظر پڑی ہے، لگتا ہے کئی سال پرانا ہے، پیوند بھی لگے ہوئے ہیں، تو اس لیے اندر رکھا ہی ہے کہ پرانے بستر پہ باپ کو بٹھاؤں گی، اس لیے رکھا ہی ہے۔ تو بیٹی امیر گھر سے آئے تو غریب گھر میں اس کی شکایتیں ختم نہیں ہوتی، پر دین کے ساتھ تسلب ام المومنین کا، پختگی اور کفر سے بیزاری۔ کہنے لگی ابا جی ابھی آپ کافر ہیں نا، تو آپ کی سوچ ابھی بدلی نہیں، میں اس لیے نہیں بستر اندر رکھ کے آئی کہ آپ کے قابل نہیں تھا، میں تو اس لیے رکھا ہوں کہ وہ میرے نبی کا پاک بستر ہے اور آپ ناپاک ہیں، وہ پاک بستر ہے۔ انما المشرکون نجس، مشرک ناپاک ہوتا ہے، باپ ہونا علیحدہ بات ہے، لیکن میرے دل میں باپ کی قدر بعد میں ہے، میرے دل میں، اور رسول اللہ کے بستر کی قدر پہلے ہے، رسول اللہ کی نہیں، رسول اللہ کے بستر کی قدر ہے کہ باپ بیٹھ نہ جائے۔ اتنی نفرت مشرک سے، اتنا اظہار، وہ باپ بھی ہو تو اتنی نفرت۔ لوگوں نے پیچے ڈالے ہوئے ہیں پیار کے، محبت کی پینگیں چڑھا رہے ہیں اور سارے یہ کہیں گے سب صحیح ہے، اور ہمارے دلوں میں نرمی۔ ہمارا اپنا جوان باہر جاتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں جس سے شادی کرنے لگا ہوں نیشنلٹی زیادہ ضروری ہے کہ ایمان، پیسے زیادہ ضروری کہ ایمان، دین زیادہ ضروری کہ دولت۔ عجیب تماشا ہے، بیچتے پھرتے ہیں، فار سیل کر دیا مذہب کو، تسلب ہی نہیں، کوئی خیال ہی نہیں، توجہ ہی نہیں ہماری۔ میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ جو چٹان تھے دین کے معاملے میں، اپنا پیارا بھی سامنے آتا تھا تو کافر سمجھ کے قتل کر دیتے، اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، اگر دین نہیں رہے گا تو کوئی شے باقی نہیں رہے۔ یاد رکھنا، اگر دین نہیں رہے گا، میرے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کا یہ حال تھا۔ احد کے اندر افواہ پھیل گئی کہ حضور شہید ہو گئے، حضرت انس بن مالک کے چچا تھے انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب افواہ پھیلی نا حضور شہید ہو گئے تو جناب انس بن نضر اٹھے، تلوار پکڑی، صحابہ سے کہنے لگے یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ کہا حضور شہید ہو گئے، ہم کیا کریں؟ فرمایا حضور شہید ہو گئے تو ہم زندہ رہ کے کیا کریں گے؟
یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ ہمارا جینا بھی مصطفیٰ کے لیے، مرنا بھی مصطفیٰ کے لیے۔ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام وصال کر گئے تو اٹھو، ان بے ایمانوں سے لڑتے ہیں جنہوں نے مصطفیٰ کو شہید کیا ہے، اٹھو۔ حضرت انس بن نضر میدان میں نکلے، اس طرح لڑے کہ صحابہ کہتے ہیں نہ زخموں کی پرواہ، تیر برستے رہے پرواہ کوئی نہیں، تلواریں چلتی رہیں پرواہ کوئی نہیں، ان کے وجود پر نیزوں کے زخم آتے رہے پرواہ کوئی نہیں۔ حضرت انس بن نضر اتنا لڑے کہ شہید ہو گئے، اور جب شہادت کے بعد ان کی لاش دیکھی تو 80 زخم نظر آئے، تلواروں کے، نیزوں کے 80 زخم۔ حضور کے لیے ان لوگوں نے جانیں دے دی، پرواہ نہیں کی۔ یہاں اس مسئلے کو ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہی نہیں۔ ختم نبوت کا مسئلہ بڑا حساس مسئلہ ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ ہم ختم بھی پڑھے نہ کسی کا تو اس میں بھی ختم نبوت والی آیت پڑھتے ہیں، اس لیے کہ یہ بنیادی مسئلہ ہے۔ ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ جو مرنے والا گیا ہے نا دنیا سے، وہ نبی پاک کی ختم نبوت کا اعلان کرتا ہوا گیا ہے۔ ہم لوگوں کو یہ بات بتلاتے ہیں، میرے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی 150 کے قریب حدیثیں ہیں کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ 150 کے قریب حدیثوں میں حضور نے ارشاد فرمایا، جگہ جگہ محبوب پاک نے وضاحت فرمائی کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی ہو سکتا، وضاحت۔ اور ہمارے علماء نے لکھا ہے جو دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں، اور جس بندے نے اس سے یہ کہا کہ چل کوئی دلیل دکھا، وہ بھی کافر ہو گیا، وہ بھی کافر۔ کیوں تو نے یہ سوال کیا؟ یہ حساس نوعیت کا مسئلہ ہے۔ میرے رسول پاک علیہ السلام کے غلاموں نے ایک پیغام دیا ہے ہمیں، اس پیغام کو یاد رکھنا۔ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احد کے میدان میں اتنے زخم لگے کہ اٹھا نہیں جاتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ کو میرے سعد بن ربیع کا پتہ کرو وہ کہاں ہے۔ صحابہ آئے تو فرماتے ہیں جب ہم ان کے پاس پہنچے تو ان کی روح پرواز کر رہی تھی، آخری لفظ انہوں نے ادا کیے، کہنے لگے ادھر آؤ صحابہ، ادھر آؤ، میری وصیت سن لو۔ ہم قریب گئے، ہم نے کہا شاید بچوں کے بارے میں، اولاد کے بارے میں، گھر کے بارے میں کوئی وصیت کریں گے۔ تو حضرت سعد بن ربیع نے وصیت فرمائی، کہنے لگے جا کے نبی پاک کے غلاموں کو میرا پیغام دے دینا، جا کے امت مسلمہ کو میرا پیغام دے دینا کہ مسلمانوں اگر تم میں سے ایک بھی زندہ ہوا اور نبی پاک کی ناموس پر کوئی حرف آیا تو پھر اللہ کی بارگاہ میں تمہارا کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ میدان احد میں سر سے لے کر پاؤں تک زخم لگے ہوئے ایک صحابی کا پیغام ہے امت مسلمہ کے نام۔ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں مرتے وقت مسلمانوں کو پیغام دے کے جا رہا ہوں کہ اگر حضور کی عزت پر، ناموس پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ذرا سا بھی حرف آیا اور مسلمان زندہ ہوئے، اور پھر اگر وہ سمجھیں کہ ہمیں اللہ کی بارگاہ سے معافی مل جائے گی، تو یاد رکھنا رب ہر بات معاف کرے گا، اس بات میں تمہیں اللہ معافی، اس میں تمہیں یہ پیغام دیا سعد بن ربیع نے، اور امت کو سمجھایا کہ ہر بات میں کمپرومائز کر لینا، رسول اللہ کی ذات کے بارے میں کمپرومائز نہ کرنا۔ جب سے مرزائیوں کو ان سپر کافروں کو اقلیت قرار دیا گیا ہے، اس کے بعد کسی مرزائی کی عبادت گاہ جلائی ہے مسلمانوں نے؟ بولے کبھی کسی مرزائی کے ساتھ مسلمانوں نے کوئی ظلم کیا ہے؟ بعد میں ٹھیک ہے اپنی عبادت کر رہے ہیں جس طرح بھی کر رہے ہیں، باقی اقلیتیں بھی رہیں۔ کبھی دوبارہ علماء نے یہ تحریک چلائی ہے کہ انہیں پاکستان سے نکالو، یہ کیوں بستے ہیں یہاں؟ اقلیت ہے تو رہنے دو۔ جو بے ایمان ہے، کافر ہے، اسے گھسیٹ کے دین میں کیوں لاتے ہو جب وہ آنا نہیں چاہ رہا؟ انہوں نے اس کانے بے ایمان کو نبی مانا ہوا ہے، وہ اس کو پیغمبر مانتے ہیں، کبھی ذلی نبی مانتے ہیں، کبھی بروزی نبی مانتے ہیں، پوری دنیا میں نیٹ ورک بنایا ہوا ہے، ہر جگہ ڈنڈورا پیٹتے پھرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں خاتم النبیین کا معنی یہ ہے کہ نبی پاک تو مہرے لگانے آئے ہیں، بڑے نبی آ سکتے ہیں۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ مرزا مستقل نبی نہیں تھا، وہ حضور کا سایہ بن کے آیا تھا۔ وہ معاذ اللہ جس نبی کا اللہ پاک نے ظاہری حیات میں سایہ نہیں بنایا، یہ کانا سایہ بنے گا نبی پاک کا؟ اس بے ایمان کو وہ اپنا پیشوا مانتے ہیں۔ چلو چھوڑو، جو کافر کو اپنا پیشوا مانے وہ بندہ صحیح ہوتا ہے؟ چلو نبی نہ بھی مانے، پیشوا مانے، وہ صحیح ہوتا ہے؟ اتنے پکے بے ایمانوں اور کافروں کو
تم لوگوں نے گنجائش دینے کے لیے صرف مغربی یہ جو بنانا چاہتے ہیں نا، یہ اپنے اوپر سے لیبل اتارنا چاہتے ہیں کہ نہیں جی نہیں، ہم تو سب کو لے کے، وہ تو کئی دفعہ کہہ چکے ہیں جی سارے اسی کو پکارتے ہیں. نہ، سارے اسی کو نہیں پکارتے. اس کو اگر صحیح پکارتے ہیں تو مسلمان پکارتے ہیں، باقی اس کو صحیح پکارتے کہ جھوٹ بولتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں. اور اللہ کی بارگاہ میں کفر و شرک کی کوئی معافی. یہ دنیا کو بتانا چاہتے ہیں نہیں جی نہیں، ہم بڑے نرم ہیں، ہم بڑے ایسے ہیں. ہم کوئی نرم نہیں، کوئی نرم نہیں. ہم نرم ہیں رحماء بینہم. لیکن اگر عقیدوں کو چھیڑو گے، رسول اللہ کی عزت اور ناموس اور ختم نبوت کو چھیڑو گے، تو اقبال کہتے ہیں ہم بڑے نرم ہیں، اتنے نرم ہیں جیسے ریشم ہوتا ہے، ہو ہلکا ہے یاراں تو بریشم کی طرح نرم، اور رزم حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن. پھر ہم نرم نہیں، پھر ہمارے اندر بڑی سختی ہے، بڑی سختی. حضرت ابوبکر صدیق سب سے زیادہ نرم تھے، پر ختم نبوت کا معاملہ آیا تو سب سے زیادہ سخت حضرت ابوبکر صدیق ثابت ہوئے، سب سے زیادہ. ہم بڑے سخت ہیں، بڑے سخت. چیک نہ کیا کرو مسلمانوں کے ایمان کو، ٹٹولا نہ کرو. میری آپ سے بھی اپیل ہے کہ ایسے ہی کو بندہ اگر آپ کے گھر آ جائے نا اور آ کے کہے میں فلاں صاحب ہوں، تو روب میں نہ آیا کرو. اس سے پہلے پوچھا کرو یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. بس کر دیں، اب بس کر دیں. ان لوگوں کے ہاتھ مضبوط کر دیں جو ہاتھ بڑھاتے ہیں تو نبی پاک کی ختم نبوت پہ ہی ڈال لیتے. ان کے ہاتھ مضبوط کرنے بند کرو، بند کرو ان ظالموں کے ہاتھ مضبوط کرنے. حضور آخری نبی ہیں. بولیے نبی پاک، سارے بولیے حضور. حضور کے بعد جو کسی اور کو نبی مانے وہ کل بھی کافر تھا، آج بھی، قیامت تک وہ. جو اس کے کفر میں شک کرے وہ بھی، جو مرزائی قادیانی کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے. مر جائے تو مسلمانوں کے اس قبرستان میں اس کا دفن ہونا جائز ہے، مسلمان کا اس کے لیے تعزیت کرنا جائز ہے، مسلمان کا اس کے دل، اس کے حق میں نرمی پیدا کرنا جائز ہے. نہیں، مسلمان کا اس شخص کے بارے میں کسی قسم کی گنجائش دینا جائز ہے. کل بھی کافر تھے، آج بھی کافر ہیں، قیامت تک کافر رہیں گے. مسلمان وہ رہے گا جو کہے گا کہ نبی کی ہر شان کو ہم مانتے ہیں، حضور خاتم النبیین ہے، زبان سے اقرار کرتے ہیں اور دل سے اس پر ایمان لاتے، وہ بندہ مسلمان رہے گا. ہم حکومتوں کو سمجھاتے ہیں اپنی قبریں خراب نہ کرو، اپنی آخرت تباہ نہ کرو. نہ بات تھوڑا سا وقت ہے، تمہارے باپ دادا مر گئے، ان کا نام بھی کوئی نہیں لیتا، تم بھی دنیا سے جاؤ گے. خدا را ہم تمہیں سمجھاتے ہیں، ہم درد مندانہ اپیل کرتے ہیں، اپنی آخرت بچاؤ. یہ اسمبلیاں چند روزہ، یہ حکومتیں چند روزہ. ادھر جا کے دیکھ لو شدرے میں وقت کا بادشاہ لیٹا ہے، لیکن کوئی نہیں جاتا. بادشاہ تھا، اٹھتا تھا تو دنیا اٹھتی تھی، بیٹھتا تھا تو دنیا بیٹھ جاتی تھی. آج ہمارے بہت سارے نوجوانوں کو پتہ نہیں کہ اس کسی بادشاہ کی قبر بھی ہے، بہت بڑا مقبرہ بنا، بڑی سیرگاہ بنی ہے، پر کوئی جاتا نہیں. چند قدم راوی کراس کر کے دیکھ لو، داتا علی اجمیری لیٹے ہوئے. ایک دن کے لیے بھی چھوٹی سی اسمبلی کے ممبر بھی نہیں بنے. میراں نہ امیراں دے دیوے بلدے نہیں صدا فقیراں دے. نہ وہ والی حکومت کرو اس کے بعد تمہاری فاتحہ بھی کوئی نہ پڑھے. اور جا کے دیکھ لے داتا صاحب کی قبر کے چاروں جانب پھٹیاں لگی ہوئی ہیں، سارا دن ساری رات اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے، دن رات وہاں درود پڑھے جاتے ہیں، ان کو اصالِ ثواب کیا جاتا ہے. یہ والی زندگی جی، واپس آ جا، نہ اپنی آخرت خراب کر، بچ جا. وقت کی حکمران لوٹ آ، رسول اللہ کے قدموں میں بیٹھو، اعلان کرو، بغاوت کرو نبی پاک کے دشمنوں کے خلاف، اور حضور کے سچے غلام بن کے جیو. اگر سچے غلام بنو گے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کی طرح تمہارے تذکرے ممبروں پہ رہیں گے، اور اگر غداری کرو گے، غداری، تو یزید کی طرح تمہاری اپنی اولادیں بھی تمہارا نام نہیں لیں گی، اپنی اولادیں بھی تمہارے تذکرے چھوڑ جائیں گی. یاد رکھنا اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے. کل من علیہ فان، فنا کر دیتا ہے ہر چیز کو. دعا ہے اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ورفعنا لك ذکر ورفعنا لك ذکر، تیری خوشبو میری چادر، تیرے تیور میرا
خوشبو میری چادر تیرے تیور میرا زیور تیرا شیوا میرا مسئلہ ورفعنا لک ذکر